ناظرین، ہندوستان کی سرزمین کو اس اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے کہ یہ عقیدت و محبت کی سرزمین رہی ہے صدیوں سے۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں ہم جو عقیدت و محبت کہہ رہے ہیں اس کو آپ ہندی میں آستھا اور کرم کی بھومی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ رگ ویداس کے زمانے میں جائیں، ویداس، اپنشد، تمام چیزوں، اس کے علاوہ رشی منیوں کو دیکھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد جو ایک مشترکہ تہذیب کی تشکیل پاتی ہے اس سرزمین میں، اس تہذیب کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں تصوف اس طرح سے رچی بسی ہے کہ آپ تصوف کے ان اثرات کو کسی طور پر الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہندوستان کی مٹی کی خوشبو میں تصوف بسی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کئی کتابیں ہیں۔ ایک اہم کتاب اس سرزمین سے ہے جس سرزمین کو ہم صوفیوں کی سرزمین کہتے ہیں، وہ سرزمین ہے کشمیر جنت نظیر کی، جہاں صوفیوں، رشی منیوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے اور تصوف کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ وہاں کشمیر یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلسفی، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل شری نگر۔ یہ تازہ ترین کتاب ہے جو 2023 میں اشاعت نو کے طور پر سامنے آئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ ابھی اس کی اشاعت ثانی 2023 میں آئی ہے اور ہوئی ہے۔ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلسفی، یونیورسٹی آف کشمیر کے زیر اہتمام۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ایک سیمینار ہوا تھا اردو ادب کی ایک بہت اہم شخصیت جس کا نام ہے آل احمد سرور۔ تو پہلی دفعہ سیمینار کے تمام مقالوں کو آل احمد سرور نے کتابی شکل میں پیش کیا۔ اب موجودہ جو اقبال انسٹیٹیوٹ کے کنوینر ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد بنائی، انہوں نے ترتیب و تزیین کے ذریعے اس کی اشاعت ثانی عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت اہم کتاب ہے، یقیناً اس کتاب کو آنا چاہیے تھا۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ اقبال اور تصوف، آج کے دور میں تصوف کی معنویت کی بہت اہم مضمون ہے، عصر حاضر کا بحران اور تصوف، ہندوستان میں تصوف، وہ علی قلندر مسعود اور تمام صوفیہ کے حوالے سے، حضرت نظام الدین اولیاء کا اثر ہم عصر سیاست پر اور تصوف کے حوالے سے، تصوف اور اردو شاعری کے دبستان دکن، یعنی دبستان دکن میں تصوف کی کس طرح سے اشعار ہیں، کس طرح سے شاعری کی گئی ہے، اور کشمیری شاعری میں تصوف، یہ بہت اہم مضمون ہے، خاص طور پر کشمیری زبان کے حوالے سے ہے اور اردو زبان کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر ڈاکٹر مشتاق احمد بنائی کا ایک مضمون ہے اس میں شامل جو پہلی کتاب میں نہیں تھی، کہ تصوف اور ہندوستانی تہذیب و تمدن۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت اہم ہو جاتی ہے کہ تصوف کی تفہیم کے سلسلے میں یہ ایک نئی کڑی ہے، ایک نیا اضافہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اقبال انسٹیٹیوٹ کی یہ کاوش اور ڈاکٹر مشتاق احمد کی یہ کوشش کہ تصوف کے وہ افکار عوام تک پہنچ سکیں، امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو دوبارہ مقبولیت حاصل ہوگی، اور اسی مقبولیت کی وجہ سے اس کتاب کی اشاعت ثانی عمل میں آئی ہے۔ بہت مبارکباد۔